قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ گلیانہ ویلفیئر فورم نے کشمیر چوک گلیانہ پر نکاسی آب کے لیے نالا پلی سڑک کی مرمت اور تعمیر کا کام مکمل ہونے پر افتتاح کر دیا۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، مذہبی، صحافتی شخصیات نے اہالیہ نے گلیانہ سمیت شرکت کی۔ گلیانہ کے سفید بارش بزرگوں نے افتتاح کیا جو کہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد تقریب تھی۔ گلیانہ کشمیر چوک پر گلیانہ ویلفیئر فورم کی کاوشوں سے سرکاری مشینری اور وسائل کے بغیر لاکھوں روپے لاگت سے تعمیر ہونے والی سڑک، پلی اور نالوں کی تعمیر مکمل ہونے سے آزاد جموں و کشمیر سمیت سینکڑوں دیہات کو ملانے والا یہ کشمیر چوک مذکورہ پلی اور نالا نہ ہونے کی وجہ سے ندی نالے کا منظر پیش کرتا تھا۔ ہر قسم کی ٹرانسپورٹ کا گزرنا مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ آئے روز حادثات معمول پر تھے۔ گلیانہ ویلفیئر فورم نے اپنی مدد آپ کے تحت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور مخلوق خدا کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کی غرض سے یہ عظیم الشان منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچا کر سرخرو ہوئے۔ گلیانہ ویلفیئر فورم کو سیاسی، سماجی، کاروباری، صحافتی نیز ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ یہ پروجیکٹ ایک ہیوی، مشکل اور ناممکن پروجیکٹ تھا جسے گلیانہ ویلفیئر فورم نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ممکن بنا دیا۔ میں گلیانہ ویلفیئر فورم اور اس کے تمام ارکان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا فلاحی منصوبہ مکمل کیا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں یا اپنی مدد آپ کے تحت اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، لیکن ان لوگوں کی یہ کاوش ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ان کی کاوش قبول فرمائے، جنہوں نے اتنی وسیع مخلوق کے لیے، اتنی زیادہ تعداد میں جو مخلوق ادھر سے گزرتی ہے ان کی آسانی کے لیے انہوں نے یہ اسباب مہیا کیے۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ باقی ہماری جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی انہوں نے لگائی، ہم نے کوشش کی کہ اسے اپنے آسن طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ اس میں کس حد تک کامیاب رہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، یا ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بریف کیا ہے۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے جو نیک اور اچھے کاموں کے لیے چن کے رکھے ہوتے ہیں، آپ بلا شبہ ان میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش قبول سائڈ دے لالا موسا سائڈ دے کھالیاں سائڈ دے سارے اس علاقے میں فائدہ ہے۔ کشمیر تو لے کے مطلب کشمیر سائڈ سے دونوں سائڈ سے کوٹلا، جامل کوٹ، برنالا، بڑنگ، مطلب کہ ٹھٹھرا بہادر، کوٹریالا سب لوگوں کو مطلب کہ بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ اور اسی دعا کو میں خاص کر دعا کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سب کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ اس طرح اتفاق رکھے سارے والے گلیانہ یونیکورسل گلیانہ سارے دوستوں نے جنہیں تعاون کیا ہے۔ اور میں سلوٹ کرنا پیش کرنا جناب اے ہوں تسی ڈاکٹر صاحب ارون صاحب۔ تقریب سے گلیانہ ویلفیئر فورم کے روح رواں اور چیئرمین یونین کونسل گلیانہ ڈاکٹر محمد عباس چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کا ازالہ ہوا ہے، اس کا حل ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اسپیشلی میڈیا کے دوست خصوصی طور پہ، کہ جب یہاں پہ نکاسی آب کا مسئلہ بنا، یہ جو ارد گرد گھر ہیں ان کا پانی روڈ پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور یہاں پہ گھٹنے کے بل جو ہے وہ کیچڑ اور پانی ہوتا تھا، تو یہاں سے گاڑیوں اور لوگوں کو گزرنے میں، آمد و رفت میں بہت مشکل تھی۔ اس وقت مختلف جو متاثرہ گھر ہیں انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی مختلف فورمز پہ کہ اس معاملے کے حل کے لیے ان کی ہیلپ کی جائے۔ بہرحال کسی اور جگہ سنوائی نہ ہو سکی تو ان سب لوگوں نے گلیانہ ویلفیئر فورم کے ذمہ داران سے رابطہ کیا۔ ہم لوگ دوست آپس میں بیٹھے۔ میں واضح کر دوں کہ گلیانہ ویلفیئر فورم بنیادی طور پہ ایک رفائی اور فلاحی فورم ہے جس میں کوئی بندہ، کوئی عہدیدار نہیں، سارے ممبران برابر ہیں، بیسک ممبرز ہیں۔
جن میں میرے دوست ہارون عبداللہ صاحب یہاں موجود ہیں، ہارون عبداللہ کٹاریا صاحب، پیر ظہور الامین ہاشمی صاحب، میں ہوں، شعیب ماجد علی صاحب ہیں، ڈاکٹر خادم حسین امریکہ واپس چلے گئے ہیں وہ ہیں، کیپٹن میاں رفیع اللہ صاحب ہیں، نکی ہاشمی صاحب ہیں، وحید بٹ صاحب ہیں، احمد رضا بٹ صاحب ہیں، قمر لطیف پسوال صاحب ہیں. کوئی نام اگر مس ہو جائے تو پیر صاحب بتا دیجیے گا. تو یہ دوست جو ہیں یہ سارے گلیانہ ویلفیئر فورم کے ممبر ہیں، اور باقی بحیثیت مجموعی گلیانہ کے تمام باشندے سارے لوگ ہی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں، ہمارے ممبر بھی ہیں، ہمارے ساتھی بھی ہیں، ہمارے دست و بازو بھی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے سلسلہ چلتا رہا ہے. اس میں پیر ظہور الامین ہاشمی کی بنیادی ذمہ داری ہمیشہ کی طرح رہی ہے. انہوں نے پرائیویٹ طور پہ جو ٹھیکیدار ہیں ان کو ہائر کر کے فنڈز ہمارے فورم کی طرف سے مہیا کیے جاتے رہے، اور یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا. پہلی بات تو یہ تھی کہ اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ لیول نکالنا، کیونکہ صورتحال یہ تھی کہ آگے جس سائڈ پہ پانی جانا ہے وہ لیول اونچا تھا، جو پیچھے جس سائڈ سے پانی آنا ہے وہ لیول تھوڑا ڈاؤن تھا. تو اس حوالے سے اتفاقاً آج یہاں موجود ہیں ملک اورنگزیب صاحب ایس ڈی او ہائی وے اور چودھری ارشد صاحب ایس ڈی او ہائی وے. تو ان دونوں حضرات کی ابتدا میں اسپیشلی ملک صاحب نے ہمیں بہت زیادہ ٹیکنیکل سپورٹ دی. انہوں نے کئی دفعہ وزٹ کیا اپنی ٹیم ساتھ لے کے باقاعدہ آفیشلی اپنے ساتھیوں کو، اور جو اس کے لیول کا ایشو تھا اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کیا. دوسری بات جو ہمارے لیے مشکل تھی وہ یہ تھی کہ یہ کوئی عام گلی نہیں ہے. کوئی گلی کوئی رستہ ہو اس کی اور بات ہوتی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو اب روڈ ہے گلیانہ کوٹلہ روڈ یا گلیانہ سے ملکہ ٹھوٹھا بہادر روڈ، یہ اس وقت مصروف ترین روڈز میں سے ہے. اس پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ منصوبہ شروع کرنے سے پہلے جو سب سے بڑا جو خدشہ ہمارے ذہن میں تھا وہ تھا ٹریفک، کہ جب اس کی اکھاڑ بچاڑ ہونی ہے اس جگہ کی تو ٹریفک کیسے یہاں سے گزرے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں ٹائم لگنا ہے، کچھ دنوں میں تو ہو نہیں جانا، یہ مہینوں میں ہونا ہے. میرا خیال ہے ملک صاحب اور ارشد صاحب دونوں محکمہ ہائی وے کے افسران ہیں، یہ ان نے جس طرح ہمیں گائیڈ لائن دی، میرا خیال ہے کم از کم 10 فٹ یا اس سے بھی زیادہ ڈیپ ہم گئے، اور اس کی بیس بنا کے جو ان کا سٹینڈرڈ ہے محکمہ ہائی وے کا 100% اس سٹینڈرڈ اصول کے مطابق، ان ایس او پیز کے مطابق کنسٹرکشن شروع ہوئی. اور پھر نیچے تو کنسٹرکشن ہوگی، اس کے اوپر جب سادہ زبان میں کہتے ہیں لینٹر ڈلتا ہے تو اس کو آپ کو ایک باقاعدہ ٹائم دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ تو بہت ہیوی ٹریفک گزرنی ہے. تو یہ بات ہمارے بھی اور ان افسران کے ذہن میں بھی تھی کہ کل کو جب ہیوی ٹریفک گزرنی ہے، خدا نخواستہ چوتھے دن یہ ٹوٹی ہو ساری چیز، تو اس کا مقصد کوئی نہیں. تو یہ ایک لمبا پروسیس اس حوالے سے بھی ہوا. بلکہ صرف یہی نہیں ہے، آپ سارے دوست جانتے ہیں یہاں سے محکمہ ٹیلی فون کی کیبلز اور سارا ان کا سسٹم یہ ساتھ ایکسچینج ہے گزرتا ہے. ایون آرمی کی جو ٹیلی فون لائنز ہیں وہ یہاں سے گزرتی ہیں، ہاٹ لائن ہے. تو اس حوالے سے ہمارے لیے مسئلے بہت زیادہ تھے. پھر اتفاق یہ ہوا کہ جب ہم نے اس سائڈ سے اینڈ پہ ڈگنگ کی، سارا بنا لیا، تو آگے جو مین ان کا بنتا ہے ایک محکمہ ٹیلی فون کا مین ہول، وہ سامنے آ گیا، اس میں رکاوٹ رہی. پھر ہم نے ارشد صاحب کو زحمت دی، نے ہمارے جو ٹھیکیدار حضرات ہیں ان کو گائیڈ کیا، اس کا حل نکالا. الغرض اس معاملے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آئیں. اس دوران جو ایکسیڈنٹ ہوئے، جو مشکلات پیش آئیں، سچی بات ہے ہمیں تو پہلے دن سے بہت اچھی طرح اندازہ تھا. ہم کئی مہینے سوچ بچار میں رہے کہ یہ پروجیکٹ شروع کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس لیے کہ کل کلاں کو اگر ایکسیڈنٹ ہوئے، کوئی مسئلے ہوئے، تو لوگوں نے پھر اس بات پہ بھی آواز اٹھانی کہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا. اور یہ آپ کے سامنے ہے، مشکلات ہوئیں، ایکسیڈنٹ بھی ہوئے، مسائل ہوئے، لیکن اس میں ہماری کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی. معاملہ یہ ہے کہ جو محکمے نے جس طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا تھا، جو ان کی ڈیمانڈ تھی، ریکوائرمنٹ تھی، اس کے مطابق چیزیں چلنی تھی.
اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ محکمہ کہے کہ جی یہ چیز 3 ہفتے میں مکمل ہونی ہے اور ہم کہیں جی کہ اس کو ہم 10 دن میں مکمل کر دیں گے۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ بھی آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا اور ہم اپنی ترتیب سے اپنی سکیم سے چل رہے تھے۔ تو ارشد صاحب نے ایک تجویز دی، جب ہم نے لاکھوں کا بجٹ لگ چکا تو آخری سٹیج پہ آ کے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ہائی وے ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا جو M&R مینٹیننس اینڈ ریپیئر ڈپارٹمنٹ ہے یا اس کا ونگ ہے، ان سے اس حوالے سے، چونکہ ان دونوں حضرات کے بڑے خصوصی تعلقات ہیں اور اسپیشلی ارشد صاحب جو SDO صاحب بیسیکلی چیچیاں سے بلانگ کرتے ہیں، انہوں نے خصوصی شفقت کی، افسران سے رابطہ کیا اور میں بھی ان کے ساتھ گیا، دوست بھی گئے، ظہور صاحب بھی، باقی دوست بھی۔ تو جو آخری جو سٹیج تھی، اوپر والی جو لیئر ہے روڈ کی، اس کے لیے جو فنڈز تھے وہ ارشد صاحب نے ہمیں جو ہے وہ ان سے ایشو کروا کے دیے، ٹھیک ہے۔ بلکہ سچی بات ہے ابھی وہ معاملات ابھی ہوں گے، مطلب ان کی پیمنٹ اور باقی وہ ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی، ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے فی الحال ہم کر دیتے ہیں، یعنی جو اخراجات ہیں وہ کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں اگر ریمبرس ہوئے اور اس میں ہمیں کچھ مل گئے تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اینی ہو جو بھی ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گلیانہ ویلفیئر فورم کے ساتھ ساتھ اگر سب سے زیادہ اس پروجیکٹ میں کسی کا تعاون ہے، کریڈٹ ہے، تو وہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ کا جو سب سیکشن ہے M&R ڈپارٹمنٹ اور اس کے جو SDO حضرات ہیں، خصوصی طور پہ ارشد صاحب جو ہیں اور ملک اورنگزیب صاحب، میں ایک بار پھر اہلیان گلیانہ اور پورے اس علاقے کی طرف سے ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں، اور محکمانہ سچی بات ہے بے شمار رکاوٹیں آتی ہیں، لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ آغاز میں جب سٹارٹ لیا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کا NOC لینا ایک بہت بڑا معاملہ تھا، ملک صاحب بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ NOC دے دیا جائے اور بعد میں فرض کریں کوئی چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے تو ایون ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، ان کے ڈپارٹمنٹ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے کہ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے۔ تو ان سارے معاملات میں ان دوستوں نے ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی، ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ۔ اور جو دوست اس دوران جو نکات اٹھاتے رہے تنقیدی حوالے سے، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے وہ دوست بھی ہماری سر آنکھوں پہ ہیں، ٹھیک ہے، ست بسم اللہ، اس لیے کہ جب تک تنقید نہیں ہوگی بہتری کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن ایک پیغام سب دوستوں کے لیے ضرور ہے کہ آئیے آج بھی ہم یاد کریں کہ ہم گلیانہ اور اس علاقہ کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے یکجان ہو کر، اکٹھے ہو کر چلیں اور اپنے اس علاقے کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ بہت شکریہ۔ قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔